جب دو جدید جنگی طیارے آمنے سامنے آتے ہیں تو جیتنے کے لیے صرف طاقت، رفتار یا شکل پر انحصار نہیں ہوتا۔ اصل مقابلہ سائنس، ٹیکنالوجی، میدان جنگ اور مشین کو چلانے والے بندے پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جدید مشین تو ہو، مگر اس کو ورک کروانے والے بندے کے پاس صلاحیت نہ ہو، ایسی مشین ہمارے کس کام کی؟ آج ہم فرانس کے رافیل اور چائنا کے J-10C کی بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رافیل اس وقت انڈیا کے زیر استعمال ہے اور J-10C پاکستان استعمال کر رہا ہے۔ دونوں جدید، خطرناک اور اعلیٰ درجے کے طیارے ہیں، مگر دیکھتے ہیں سائنس کس مشین کو میدان جنگ کا شاہسوار بناتی ہے۔ سب سے پہلے ہم رفتار کا موازنہ کرتے ہیں۔ J-10C کی رفتار تقریباً میچ 2.0 ہے، یعنی آواز سے 2 گنا۔ عام طور پر آواز کی رفتار 343 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ اگر 2 گنا کی بات کریں تو یہ 686 یعنی کہ 686 میٹر پر سیکنڈ بنتی ہے۔ J-10C کی تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو زیادہ ہے۔ تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے یہ ہوا میں تیزی سے بلند ہو سکتا ہے۔ اب ذرا ذکر ہو جائے رافیل کا۔ رافیل کی رفتار میچ 1.8 ہے، جو 618 میٹر پر سیکنڈ یعنی کہ 618 میٹر پر سیکنڈ بنتی ہے، مگر اس کا ڈیزائن ایروڈینامک ہے، مطلب کم ایندھن میں زیادہ دیر پرواز کر سکتا ہے۔ فزکس کے اصولوں کے لحاظ سے فوری رد عمل کے لیے J-10C بہتر ہے۔ اگر لانگ رینج مشین کے لیے بات کی جائے یا مشن کے لیے جانا ہو تو پھر رافیل کو برتری ملتی ہے۔ اگر میزائل کی جنگ ہو تو کس کا وار بھاری رہے گا؟ J-10C کے اندر PL-15 میزائل نصب ہیں اور اس میزائل کی رینج 250 سے 300 کلومیٹر ہے۔ اس کے اندر AESA نامی ریڈار نصب ہے۔ اس کا انجن 2 مرحلوں پر چلتا ہے۔ یہ آخری لمحات میں بھی ہدف پر زبردست حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رافیل کے میزائل کی۔ رافیل کے اندر میٹیور نامی میزائل نصب ہوتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 200 سے 250 کلومیٹر ہے۔ اس کا 2 شاخہ انجن ہونے کی وجہ سے دشمن سے بچ نکلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سائنس اور فزکس کے اصولوں کے لحاظ سے J-10C کے میزائل کی رینج زیادہ ہونے کی وجہ سے J-10C زیادہ بہتر ہے۔ J-10 کا اصول ہے پہلے دیکھو اور پہلے مارو۔ اگر بات کریں ریڈار اور انفراریڈ نظام کی، J-10C کا ریڈار ایک ساتھ بہت سے ہدف دیکھ بھی سکتا ہے اور ان کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے، جبکہ رافیل کا ریڈار بھی جدید الیکٹرونک نظام پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر جیمنگ اور دھوکہ دینے والی ٹیکنالوجی انسٹال ہے۔ جارحانہ وار میں سب سے بہتر J-10 ہے اور دفاع کے لحاظ سے رافیل بہتر ہے، مگر شاہ سوار وہی ہے جو جلد از جلد اپنے ہدف کو نشانہ بنا لے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہوا میں سب سے بہتر حرکت کس کی ہے۔ J-10C کے اندر تھرسٹ ویکٹرنگ انسٹال ہے۔ طیارہ صرف پر کے ذریعے نہیں بلکہ انجن کی نوزل کے ذریعے بھی مڑ جاتا ہے۔ یہ J-10C کو غیر معمولی حرکت دیتا ہے اور J-10 کم رفتار پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ رافیل کے اندر تھرسٹ ویکٹرنگ نہیں ہے، لیکن اس کا فلائی بائی وائر نظام بہت مستحکم اور ذہین ہے۔ یہ زیادہ سموتھ اور درست پرواز دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے J-10C رافیل پر برتری لے جاتا ہے۔ J-10C کو پاکستان نے ڈیٹا لنک اور گراؤنڈ ریڈار سے جوڑا ہوا ہے۔ طیارہ اکیلا نہیں لڑتا، پوری جنگی تصویر اس کے سامنے ہوتی ہے۔ بھارت میں رافیل کے ساتھ گراؤنڈ ڈیٹا لنک کا مکمل تعاون نہیں ہوتا، یہ اکیلا میدان میں لڑتا ہے۔ یہاں بھی J-10C رافیل پر برتری لے جاتا ہے اور میدان کا شاہ سوار کہلاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فیصلہ سازی کی۔ اگر جنگ کے میدان میں پہلا وار، زیادہ رینج اور فوری ری ایکشن درکار ہو تو J-10C واضح برتری رکھتا ہے۔ اگر دفاعی طور پر لڑنا ہو اور طویل مشن کی بات ہو تو رافیل بہتر ہے، مگر پاکستان نے J-10C کو اپنے ماحول کے مطابق کسٹمائز کیا ہے، جس کی بدولت وہ رافیل پر کئی میدانوں میں برتری حاصل کر چکا ہے۔